میکسیکو میں فوجی آپریشن کے دوران منشیات کارٹل کا سربراہ ہلاک ہو گیا۔ کارروائی کے بعد ملک بھر میں پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ متعدد ریاستوں میں گاڑیاں، نظر آتش اور مسلح افراد نے شاہراہیں بند کر دیں۔ میکسیکو کی وزارت دفاع کے مطابق مغربی ریاست جالسکو میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں کارٹل کا سربراہ ہلاک ہوا۔ جالسکو کے گورنر کی شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت۔ میکسیکو میں قائم امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ امریکہ کا میکسیکو میں منشیات کے سرغنہ کی ہلاکت پر رد عمل۔ نائب امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ میکسیکو میں منشیات کے سرغنہ کی ہلاکت بڑی پیش رفت ہے۔ منشیات کے سرغنہ کو فوجی آپریشن میں مارا گیا۔ یہ پیش رفت میکسیکو، امریکہ، لاطینی امریکہ اور دنیا کے لیے اہم ہے۔ امریکہ کو میکسیکو میں تشدد کے مناظر پر افسوس اور تشویش ہے۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقے شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں ہیں۔ 5 کروڑ 40 لاکھ سے زائد افراد کے لیے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ امریکہ کی 6 ریاستوں میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے اور امریکی میڈیا کے مطابق ملک بھر میں 11,000 سے زائد پروازیں منسوخ اور 15,000 سے زائد تاخیر کا شکار ہیں۔ سب سے زیادہ پروازیں جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور لاگارڈیا ایئرپورٹ پر منسوخ کی گئی ہیں۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا شدید موسمی صورتحال کے پیش نظر شہر بھر کے اسکول بند رکھنے کا حکم۔ شہر میں مکمل سفری پابندی لگا دی گئی۔ رات 9 سے دوپہر 12 بجے تک غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نیو یارک سٹی میں 18 سے 24 انچ جبکہ بعض علاقوں میں 28 انچ تک برف باری کا امکان ہے۔ حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اور حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں نیو یارک میں موجود ہمارے نمائندے جہانگیر لوتی سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت؟ نیو یارک سٹی کے اندر موجود ہوں اور ریاست نیو یارک، نیو جرسی، کنیٹیکٹ، پینسلوینیا کی تمام اطراف کی ریاستیں جو ہیں اس وقت شدید برف باری کے طوفان میں ہیں، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اتوار کی شام کو شروع ہونے والی جو برف باری ہے یہ سوموار کی شام تک جاری رہے گی، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ برف باری جو ہے 2 سے 3 فٹ تک برف جو ہے وہ گرنے کا امکان ہے۔ سردی کی شدت میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ کے اندر مکمل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہر قسم کی سفر کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور تمام ایئرپورٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں پہلے ایک برفانی طوفان آیا تھا، اس کی شدت جو ہے کافی زیادہ تھی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیو یارک سٹی انتظامیہ نے یہاں پر جو ہے وہ زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کی ہے، اور ہر قسم کی سفری جو ہے ٹریفک جو ہے اس کے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر سردی کی شدت کے اندر بہت شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بڑی شدید برف باری جاری ہے۔ برطانیہ میں بدھ سے دوہری شہریت والوں پر نئے قواعد نافذ ہوں گے۔ 25 فروری سے دوہری شہریت کے باوجود برطانوی پاسپورٹ نہ ہونے پر ملک میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دوہری شہریت والوں کے لیے برطانیہ میں داخلے کے لیے ویزا، برطانوی پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ برطانوی پاسپورٹ نہ ہونے پر الیکٹرانک آتھورائزیشن یا سرٹیفکیٹ آف انٹلائمنٹ درکار ہوگا۔ ای ٹی اے کے ذریعے خاندان کے افراد سے ملنے یا سیاحت کے لیے 6 ماہ تک برطانیہ میں قیام ممکن ہے۔ روس کے یوکرین میں درجنوں میزائل اور 300 ڈرون حملے، توانائی، ریلوے نظام اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کی نیشنل پولیس کے مطابق دارالحکومت کیف اور نواحی علاقوں میں حملوں سے ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ صدر زیلنسکی کے مطابق تقریباً 50 میزائل فائر کیے گئے اور حملوں کا بنیادی ہدف توانائی کا شعبہ تھا۔ رہائشی عمارتوں اور ریلوے نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ روسی صدر پیوٹن تیسری عالمی جنگ کا آغاز کر چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے خبردار کیا کہ حملے روکنے کے لیے عالمی سطح پر سخت فوجی اور معاشی دباؤ ضروری ہے۔ میڈیا کو انٹرویو میں زیلنسکی نے واضح کیا کہ یوکرین کسی جنگ بندی کے بدلے اپنی سرزمین سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایسا فیصلہ ملک کی خود مختاری اور عوام کو چھوڑنے کے مترادف ہوگا۔ زیلنسکی کے مطابق وقتی جنگ بندی روس کو دوبارہ طاقت حاصل کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ یوکرین اپنی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا اور بالآخر کامیاب ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ روس کا خطرہ صرف یوکرین تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔